السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال اللہ تعالی ایضا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماضٍ مذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل۔ معزز محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع کے اختتام کے موقع سے جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، اس کا تعلق گزشتہ ہفتے کے اختتام سے بھی ہے۔ گزشتہ ہفتے واری اجتماع کے موقع سے 1947 سے لے کر 2024 تک ہندوستانی مسلمانوں کی جو سیاسی غلطی رہی ہے اور اس میں جو ناکامی ہوئی ہے، تو اس غلطی اور ناکامی کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا گیا تھا اور اس کا کچھ اسلامی حل بھی پیش کیا گیا تھا۔ آج کا عنوان بھی اسی عنوان سے ایک طرح سے جڑا ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے کا کہ 47 تک 1857 سے یا اس سے پہلے سے لے کر 1947 تک ہندوستانی مسلمانوں سے جو سیاسی غلطی ہوئی ہے اور اس میں جو ناکامی ہوئی ہے، اس کا جائزہ ہے۔ اور یہ دو جو عنوانات اور موضوعات اس موقع سے پیش کیے گئے، اس کا ایک تعلق ماہ اگست سے بھی ہے۔ یہ اگست کا مہینہ ہے، آج اگست کی 8 تاریخ ہے غالباً، نہیں 8 ہی ہے نا، اور 15 اگست 1947 یہ تاریخ ہندوستان میں آزادی ہند کے نام سے منائی جاتی ہے، اور 14 اگست 1947 کی تاریخ یہ پاکستان میں آزادی کی حیثیت سے منائی جاتی ہے۔ یہ 1947 تک پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان ایک ہی ملک تھے۔ یہ 14 اگست تک یہ تقسیم ہوا ہے۔ بنگلہ دیش تو ایک طرح سے 1971 میں پاکستان سے الگ ہوا ہے۔ تو بڑے طلبہ زیادہ سمجھ سکیں گے، چھوٹے طلبہ اگرچہ نہ سمجھے، لیکن وہ اگر الفاظ کو اپنے ذہنوں میں رکھیں گے، دماغوں میں رکھیں گے، تو ان کے بھی کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ جنگ آزادی ہند کے نام سے ایک طرح سے یہ اگست کا مہینہ بھی ایک طرح سے منایا جاتا ہے، ہندوستان کی آزادی کی جنگ۔ تو اس سلسلے میں جو دیکھنے کی بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ کہ اسلام میں جنگ کا مقصد کیا ہے۔ جنگ یعنی لڑائی، اور جنگ کب جائز ہے، تو یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اور پھر ہندوستان کی جو جنگ ہوئی ہے، یہ کتنی اسلامی تھی اور کتنی غیر اسلامی تھی، یہ بھی ایک مستقل عنوان اور موضوع ہے۔ تو لیکن اس سلسلے کی کچھ موٹی اور اہم باتیں
میں اس موقع سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عام طور سے ہندوستان میں جو جنگ کا جو تصور دیا جاتا ہے وہ یہ کہ انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے، ہندوستان سے بھگانے کے لیے جنگ لڑی گئی، لیکن انگریز یہاں کس لیے آئے اور انگریز کب آئے یہ بھی سمجھنے کی، دیکھنے کی چیز ہے۔ ہندوستان میں انگریزی کی جو آمد ہے، انگریز یعنی عیسائی قوم جو اہل کتاب شمار ہوتی ہے۔ دنیا میں 3 بڑی قومیں ہیں، ایک یہود، نام بڑا ہے، آبادی بہت چھوٹی ہے، لیکن کام ان کا دنیا میں بہت بڑا ہے۔ یہود بہت چھوٹی قوم ہے، لیکن دنیا میں ان کا تخریبی جو کام ہے، انسانیت کے خلاف ظلم کا جو کام ہے، وہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ 1% سے بھی کم آبادی ہے یہود کی دنیا میں، لیکن ان کا برائی کے سلسلے میں ان کا کام جو بڑا ہوا ہے وہ عیسائیوں سے ہی بڑا ہوا ہے اور مسلمانوں سے ہی بڑا ہوا ہے۔ دوسری قوم عیسائی شمار ہوتی ہے، عیسائیوں کی ایک بڑی آبادی ہے دنیا میں، یعنی تقریباً آدھی آبادی عیسائیوں کی ہے۔ اور ایک تیسری قوم مسلمان قوم ہے، مسلمانوں کی آبادی تقریباً 30% ہوتی ہے دنیا کی آبادی میں۔ تو ہندوستان میں امت مسلمہ کی جو تاریخ ہے وہ تو 1 صدی ہجری ہی سے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت قریب کے دور سے ہی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ خلافت بنو امیہ کا یہ دور ہے، اور بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ صحابہ کرام کی جو تاریخ ہے یہاں آنے کی داعی کی حیثیت سے، ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام یہاں ہندوستان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے آیا ہے۔ اسلام کی تاریخ دنیا میں سب سے پرانی تاریخ ہے، ہندوستان میں بھی اسلام کی تاریخ سب سے پرانی تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ 1000 سال تک دنیا میں کوئی غیر مسلم نہیں تھا، جتنی بھی آبادی تھی 1000 سال تک، حالانکہ تھوڑی آبادی تھی، اور وہ آبادی ہو سکتا ہے ہندوستان میں بھی ہو، اور یقیناً ہوں گی۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک ضلع نو نام کا ہے، اگرچہ مسلمان نو نام نہیں رکھتے نا، لیکن نو نام کا ضلع ہے ہندوستان میں۔ نو علیہ السلام ہے نا، دہلی سے قریب جو میوات کا علاقہ ہے، تو میوات کا جو مشہور جو ضلع ہے وہ نو ہے۔ اب ظاہر بات ہے کس نے وہ نو رکھا ہوگا؟ نو علیہ السلام کے مخالف نے تو نہیں رکھا ہوا نا، نو علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرنے والا تو نہیں رکھ سکتا نو نام کا۔ جن لوگوں کو اس نام سے عقیدت و محبت ہوتی ہے تو گویا کہ نو نام کا یہاں ہندوستان میں جو ضلع ہے، تو گویا کہ نو علیہ السلام کی تعلیمات کے ماننے والے ہوں گے اس علاقے میں، ان پر ایمان لانے والے، یا ان کی نسل سے جو چلی ہے نسل، آبادی بڑی ہے، تو وہ آبادی ان کی ضرور ہوگی۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا زمانہ ہے۔ بھارت یہ جو تاریخ پیش کرتے ہیں رام کی یا جس کی بھی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 5000 سال کی تاریخ ہے جو ان کے کہنے کے مطابق، 4000 سال 5000 سال تاریخ۔ لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے کو تقریباً 6000 سال کا عرصہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا زمانہ ہے نوح علیہ السلام کا۔ تو گویا کہ ہندوستان میں بھی پہلے اسلام ہی تھا، مسلمان ہی تھے، لیکن بعد میں پھر کفر اور شرک پھیلا، اور زیادہ تر جو کفر اور شرک پھیلا وہ مورتیوں کے نام سے ہی، کہ انسانوں کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی شبیہ، ان کی مورتیاں مجسمے بنا لیے، آج بھی وہی ہے، اور مزار بھی اسی کی ایک شکل و صورت ہے کہ مورتی پوجا کر لوگ زیادہ بدنامی ہوں گی، تو شیطان کے ذہن دماغ بات بٹھا دیا کہ یہ مورتی پوجا تو شرک ہے، لیکن مزار پرستی ہے تو توحید کا تقاضا ہے،
وہ تو دین اور ایمان کی چیز، جبکہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ وہ بھی شرک ہے، مزاروں کو سجدہ کرنا وہ بھی شرک ہے۔ یہ کھڑی ہوئی مورتی ہے اور یہ آڑی مورتی ہے، زمین پر لیٹی ہوئی مورتی ہے، اور یہ جو عام طور سے مندروں میں ہوتی ہے وہ کھڑی ہوئی بیٹھی ہوئی مورتیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کا جو پس منظر ہے وہ 1700 عیسوی کے شروع کا دور، یعنی ابھی کو کون سا یہ زمانہ چل رہا، 2024 کا چل رہا نا، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی جو آمد کا جو زمانہ ہے ہندوستان میں وہ 1700 صدی کے آغاز میں 1616 کی تاریخ ہے جو انگریزوں کی یہاں ہندوستان میں آمد کی تاریخ رہی ہے۔ لیکن انگریز یہاں خود نہیں آیا، انگریزوں کو یہاں بلایا گیا۔ اور کیوں بلایا گیا؟ وہ اس لیے بلایا گیا کہ یہاں ہندوستان میں مسلمان سیاسی لحاظ سے بھی مضبوط تھے اور دینی لحاظ سے مضبوط تھے ہندو قوم کے مقابلے میں۔ تو 1600 تک یہاں کی جو مشرک قومیں ہیں، مشرک قوموں نے یہ دیکھ لیا کہ ہم مسلم حکمرانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو وہیں سے ایک طرح سے یہاں بہت ساری قوموں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جو ہندو دھرم سے بیدار تھی، ہندو دھرم سے متنفر تھی اور ہندو حکمرانوں کے ظلم و ستم سے ہی پریشان تھی، مذہب سے بھی پریشان تھی اور ان کے حکمرانوں سے ہی پریشان تھی۔ تو وہ بہت ساری قوموں نے اسلام قبول کیا، وہ اسلام میں داخل ہوئی اور پھر انہی کے ذریعے سے یہاں پر یہ اسلام پھیلا ہے۔ زبردستی نہیں، زبردستی اسلام میں کسی کو داخل کیا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اسلام کو ماننے کا تعلق دل سے ہے۔ یہاں جتنی قومیں اسلام میں داخل ہوئی اپنی مرضی سے داخل ہوئی ہے، لیکن خام کا اسلام کو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہاں پر کچھ لوگوں نے الزام لگا دیا کہ مسلم حکمرانوں نے، بادشاہوں نے زبردستی مسلمان بنایا۔ زبردستی مسلمان بنانے کی اجازت بھی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اور زبردستی سے مسلمان بنانے کا فائدہ کیا، نقصان ہوتا ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ منافق بنتے ہیں نا وہ۔ اس لیے اسلام تو ان لوگوں کو بھی مسلمان شمار نہیں کرتا جنہوں نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، لیکن جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے لیکن دل سے نہیں پڑھا۔ تو اسلام ایسے لوگوں کو منافق قرار دیتا ہے کہ جو دل سے کلمہ نہیں پڑھتے، زبان سے پڑھتے ہیں۔ تو مسلمان خام کا منافقین کی تعداد میں اضافہ کیوں کریں گے زبردستی مسلمان بنا کر؟ یہ خام خواہ کا الزام ہے جو لگا۔ وہ قومیں خود ہندو دھرم سے پریشان تھی، ہندو حکمرانوں کے بادشاہ اور راجاؤں کے ظلم و ستم سے پریشان تھی، تو وہ اسلام میں داخل ہوئی۔ اور پھر ایک لمبی تاریخ ہے یہاں پر، لیکن جہاں پر بھی حق کی کوشش ہوتی ہے حق کو غالب کرنے کی، تو باطل کو غالب کرنے کی بھی کوشش اسی دور میں ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہندوستان میں ایک قوم ہے، اس کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، یہود ہی کی ایک شاخ ہے، وہ یہود ہی کا ایک قبیلہ ہے، برہمن قوم۔ یہود کی جو تاریخ ہے وہ بھی بہت پرانی تاریخ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے ہی 12 قبیلے وجود میں آئے تھے، اور 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے ایک طرح سے وہ یعقوب علیہ السلام کے ایک طرح سے نافرمان بھی تھے۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا، اپنے کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر وہاں سے مصر پہنچے اور پھر جیل میں بھی ان کو جانا پڑا، لیکن اللہ کا منصوبہ تھا، مصر کی حکومت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دی۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے جو زیادہ قبیلے تھے، 10 قبیلے، ان کی نسلوں میں بھی وہ نافرمانی رہی ہے۔ بنی اسرائیل میں اگر کچھ خوبی آئی بھی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں کچھ جو اچھے لوگ تھے ان کا تعلق یا تو بنیامین سے تھا یا یوسف علیہ السلام سے تھا۔ بنیامین یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، وہ بھی اپنے والد کے فرما بردار تھے، اسلام کے بھی وہ ماننے والے تھے صحیح طور سے، اور یوسف علیہ السلام۔ لیکن دیکھیے نا یہودیوں کے یہودی، وہ چوتھے نمبر کا بیٹا تھا یہودا سے یہودی، تو کم از کم اب مصر میں یوسف علیہ السلام کو حکومت مل گئی تھی،
تو بعد میں یہود اپنی تاریخ یوسف علیہ السلام سے جوڑتے، یوسفی کہلاتے، لیکن یوسفی کہلانا انہیں پسند نہیں کیا، جبکہ یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو اقتدار ملا تھا، اور تقریباً 200 سال تک وہ اقتدار کے فائدے اٹھاتے رہے، یعنی بنی اسرائیل 100 سال تو تقریباً یوسف علیہ السلام ہی کی زندگی میں خود، اور ان کے جانے کے بعد بھی، تو اگر بنی اسرائیل میں ذرا بھی اگر خوبی ہوتی اور یوسف علیہ السلام کو اگر وہ دل سے ماننے والے ہوتے، اقتدار مل گیا تھا تو مان تو لیا تھا انہوں نے، لیکن اندر ہی اندر وہ شرارت اور خباثت، حسد اور جلن باقی تھا، تبھی تو اپنا تعلق انہوں نے یہودا سے نہیں توڑا۔ یہ یہودا جو ایک دم شدید ترین ان کا جو یوسف علیہ السلام کا بھی دشمن تھا اور ایک طرح سے حق کا بھی دشمن تھا، لیکن یہود نے اپنی تاریخ کو یہودا ہی سے جوڑے رکھا، یہودی وہ کہلائے، جبکہ ہونا چاہیے یہاں سے کم یوسفی وہ اپنا تعارف پیش کرتے کہ یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے مصر میں ان کو حکومت ملی تھی، تو یوسفی کے حیثیت سے وہ اپنا تعارف پیش کرتے کہ ہم یوسفی ہیں، لیکن آج بھی ان کا تعارف وہ یہودی ہے۔ تو برہمن قوم یہاں ایک تعداد کے لحاظ سے تو 2.5-3% ہے، لیکن ہندوستان کی سیاست پر وہ آج بھی اثر انداز ہے۔ آر ایس ایس جو تنظیم ہے، جن سنگھ جس کو بولتے ہیں، تو ایک دوسرے تعارف، اس کا ایک دوسرا تعارف یہ ہے کہ وہ برہمن تنظیم ہے، برہمنوں کی بالادستی۔ اس لیے بہت سارے ہندو محققین بھی یہ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم دراصل یہ برہمنیزم ہے، لیکن ہندو کو یہاں کی جو قومیں ہیں پست اقوام جو جاہل ہے، لا علم ہیں، تو وہ ہندو دھرم کا نام لے کر ان کو اپنے سے قریب کرنا چاہتی ہے، حالانکہ برہمن دھرم ہے۔ جو کچھ چیزیں ہندو دھرم کے نام سے آج رائج ہے، تو ہندو دھرم کی تو کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، ہاں برہمنیت کی بنیاد ہے۔ تو برہمن چونکہ آبادی میں کم ہے، تو زیادہ لوگ ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اس لیے وہ ہندو دھرم کے نام سے چیزوں کو پیش کرتے کہ ہندو دھرم کا حصہ ہے، ہندو دھرم کا حصہ ہے، حالانکہ وہ صرف برہمنیت کا حصہ ہوتی ہے وہ چیزیں۔ تو یہاں پر برہمنوں نے جب دیکھا کہ ہندوستان میں اب ایسی کوئی یہاں طاقت اور قوت نہیں ہے جو مسلمانوں کو شکست دے سکے، تو انہوں نے پھر نظر ڈالی دنیا کی تاریخ پر کہ دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں سے لڑنے والی، مسلمانوں کو شکست دینے والی اس دنیا میں کوئی قوم ہے یا نہیں، تو آسانی کے ساتھ ان کو تاریخ مل گئی۔ عیسائیوں کی صلیبی جنگوں کی تاریخ ان کو مل گئی، مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی جنگوں کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور جب تک مسلمان دین سے چمٹے رہے، دین سے وابستہ رہے، تو عیسائی مغلوب رہے، عیسائی نے شکست کھائی ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے دین کو چھوڑ دیا تو عیسائیوں نے ان کو شکست دی ہے۔ یورپ سے بھی پھر مسلمانوں کو انہوں نے باہر کر دیا، بہت ساروں قتل عام ہوا، کچھ جلا وطن ہوئے، ورنہ افریقہ کو بھی، یورپ کو بھی مسلمانوں نے فتح کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں پھر عیسائیوں سے شکست کھائی ہے۔ تو یہاں کی جو برہمن قوم تھی، انہوں نے اب دیکھا کہ یہاں مسلمانوں کو اگر کوئی قوم شکست دے سکتی ہے وہ دنیا کی عیسائی قوم ہی ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے ان کو دعوت دی۔ شروع میں اگر وہ بلائیں گے اس لیے کہ ہم کو یہاں مسلمانوں سے مقابلے کے لیے ہم کو بلانا ہے، تو یہاں ان کو کامیابی نہیں ملتی تھی، مسلمان بھی چوکنا ہو جاتے، دوسری قوم بھی چوکنا ہو جاتی۔ بہت سارے جو منصوبے ہیں باطل پرستوں کے وہ خفیہ ہوتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے، اور ظاہر بات ہے کہ ظاہر کریں گے تو پھر وہ سازش ہی کہاں ہوتی ہے۔ سازش کا مطلب ہی ہے کہ وہ خفیہ ہوتی ہے، وہ کسی کو بتائی نہیں جاتی، یا بتاتے کچھ اور ہے اور کرتے کچھ اور ہے، سازش اسی کا نام ہے، تو ایک سازش کے تحت۔ تو اب انگریزوں کو یہاں تاجر کی حیثیت سے ان کو بلایا گیا، وہ تاجر کی حیثیت سے آئے۔ دو مقصد تھا یہاں برہمنوں کو یہاں بلانے، انگریزوں کو یہاں بلانے کے پیچھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ جو پست اقوام ہیں، یہاں کی آدیواسی قومیں جو پہاڑوں میں رہتی تھی، دلت قومیں، بودھ قومیں، جو کچھ ہندو دھرم سے پریشان تھی، ہندو دھرم پر ان کو اطمینان نہیں تھا، تو وہ مسلمان ہو رہی تھی، وہ قومیں اسلام میں داخل ہو رہی تھی۔ ابھی اسلام میں داخل ہو رہی تھی تو اب ان کو ہندو دھرم پر تو ان کو اطمینان نہیں تھا،
تب انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ عیسائی قوم چونکہ ایک مشنری قوم ہے، عیسائیت کی دعوت دیتا ہے، عیسائی جہاں بھی جاتے ہیں، تو عیسائیوں کو بلانے کے پیچھے دو مقصد تھے یہاں برہمنوں کے۔ ایک مقصد یہ کہ جو ہندو قومیں ہندو دھرم سے متنفر ہے اور وہ اسلام کی طرف جا رہی ہے، وہ عیسائیت کی طرف جائے۔ چنانچہ عیسائیوں کو بلاکروں کام کیا کہ تم یہ کام یہاں کرو، عیسائیت کا کام انجام دو۔ چنانچہ آج بھی جو غریب علاقے ہیں ہندو دھرم میں تو وہ زیادہ عیسائیوں میں ملتے ہیں، جیسا اڑیسہ وہاں ایک عیسائیوں کی بڑی آبادی ہے، کیرلا میں بھی ایک عیسائیوں کی بڑی آبادی ہے۔ تو وہ قومیں جو ہندو دھرم سے متنفر تھی، بیدار تھی، تو اب وہ اسلام کی طرف آنے کے بجائے عیسائیوں کی طرف جائے، تو عیسائی کی طرف کیسے جائیں؟ بغیر دعوت کے کیسے جائیں گے؟ برہمنوں کے کہنے پر تو نہیں جائیں گے کہ تم عیسائی ہو جاؤ، اور برہمن کہیں گے بھی نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہاں عیسائیوں کو یہاں بلایا۔ اور دوسرا مقصد تھا مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے کمزور کرنا۔ یہ دو مقصد کے تحت پھر وہ کام انجام دیتے رہے، لیکن عام طور سے جو تعارف پیش کیا گیا کہ یہاں انگریز تاجر کی حیثیت، تو یقیناً ذریعے کے طور پر انہوں نے تجارت کو اختیار کیا، لیکن کوئی قوم صرف پیٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہ قوم جو ایک نظریہ اپنے ساتھ رکھتی ہے، وہ صرف اپنے روٹی روزی کے لیے ملک کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ کون جائیں گا؟ اتنا بیوقوف تھوڑی ہے کوئی۔ اور عام طور سے یہ گجرات میں جو مسلمان دائی کے حیثیت سے آئے تھے، تو لوگوں نے ان کو بھی صرف وہ تاجر کی حیثیت سے پیش کر دیا کہ وہ تاجر کی حیثیت سے آئے تھے یہاں۔ وہ بھی مسلمان اتنے بیوقوف تھوڑی تھے، اور اتنے کھانے پینے کا مسئلہ ان کے پیش نظر تھوڑی تھا کہ اتنا سمندر کا وہ علاقہ 7 سمندر پار کریں گے صرف اپنے روٹی روزی کے مسئلے کے لیے۔ مسلمان بھی جو آئے تھے عرب سے، تو وہ تجارت کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اسلام کی دعوت کے لیے آئے تھے۔ عیسائی یہاں جو آئے تھے، بلکہ لایا گیا تھا عیسائیوں کو، انگریزوں کو یہاں لایا گیا تھا، تو ایک یہ کہ عیسائیت کی دعوت کے لیے، اور دوسرے مسلمانوں کو اسلام کو کمزور کرنے کے لیے۔ یہ جب کام ہوتے رہا، پھر شروع میں ظاہر بات ہے کہ ان کا منصوبہ یہ چھپا ہوا تھا۔ کچھ مسلمان تو سمجھ گئے تھے پہلے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پہلے سمجھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے بھی احیاء اسلام کی تحریک شروع کر رکھی تھی۔ لیکن یہ اکبر بادشاہ، یہ جہانگیر جتنے تھے، ایک طرح سے بے دین بادشاہی تھے، مسلمان تو تھے لیکن حکومت میں اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، اسلام کے مطابق حکومت ان کے پیش نظر نہیں تھی۔ اور بہت سارے جو مسلم بادشاہ تھے، ایک طرح سے یہ برہمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے۔ لیکن مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرح سے احیاء اسلام کی تحریک چلا رہے تھے، اس لیے بھی ان کو یہاں انگریزوں کو بلانے کی ضرورت پڑی۔ چنانچہ انگریزوں کے یہاں آمد کا زمانہ، اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے یہاں مسلم حکومت کا جو اسلامی کرن ہو رہا تھا، ان کے خطوط کے ذریعے سے، ان کی دعوتی کوشش اور تقریروں کے ذریعے سے، وہ ایک ہی زمانہ ہے۔ جب تک صرف وہ مسلمان حکومت کر رہے تھے، اسلام کا غلبہ ان کے پیش نظر نہیں تھا، تو زیادہ برہمن بھی ان کے مخالف نہیں تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلم حکومت کا اسلامی کرن ہو رہا ہے اور اسلام کی طرف ان کو آمادہ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے بھی انہوں نے پھر زیادہ انگریزوں کے یہاں بلانے کا منصوبہ بنایا، اس لیے کہ ہندوستان میں ایسی کوئی لڑنے والی طاقت اور قوت نہیں تھی جو ان کو شکست دے سکے یا یہ اسلامی کرن کو روک سکے۔ لیکن ادھر مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا کام شروع کیا، اور ایک طرح سے پھر ان کو بھی اس میں کامیابی ملی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ شیخ احمد مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے۔ بادشاہوں کے گھروں میں یہ برہمن بھی، پنڈت بھی کام کرتے تھے اپنے مقصد کے لیے۔ چنانچہ شاہ جہاں کے جو بیٹے تھے، شاہ جہاں کا جو بیٹا تھا دارا شکو، بڑا بیٹا، اور شاہ جہاں نے اسی کو نامزد بھی کیا تھا، کامیابی اس کو نہیں ملی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بیچ میں آنے کی وجہ سے۔ تو یہ پنڈت جو شاہ جہاں، دارا شکو جو تھا، ایک طرح سے ہندو نواز، ہندوؤں سے محبت کرنے والا، ہندو دھرم کی چیزوں سے عقیدت محبت رکھنے والا، اور شاہ جہاں نے بھی انہیں اس کو منتخب کر دیا تھا۔ لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ تعلیم حاصل کی تھی،
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سے۔ تو دین کی کوششیں ہر دور میں ہوئی ہے، اگرچہ دین کی کوششیں جو وابستہ افراد کمی ہوئے ہیں، لیکن جب وہ اپنے صحیح موقع پر رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کی ہے۔ تو اگرچہ شاہ جہاں نے اپنے بیٹے دارا شکوہ کو اپنا جانشین متعین کر دیا تھا، اپنے بعد بادشاہ، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھانپ لیا، چنانچہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے باپ کے خلاف بھی انہوں نے قدم اٹھایا۔ باپ کو انہوں نے آگرہ کے قلعے میں نظر بند کر دیا، اور کامیابی کیسی صورت میں ملی؟ یہ اللہ کی مدد نصرت ہوتی ہے کہ دارا شکوہ کو جب شاہ جہاں نے نامزد کیا تو ہندوؤں کی بھی تقریباً 10 لاکھ فوج اس کے ساتھ تھی، اور مسلمانوں کی بھی 10 لاکھ فوج اس کے ساتھ تھی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تو وزیر تھے یہاں دکن میں، جب ان کو یہ معلوم ہوا تو وہ گئے، لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ 10-12 ہزار ہی تھے مسلمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی۔ دارا شکوہ بھی مارا گیا، مراد بھی مارا گیا، ان کا بھائی تھا شاہ شجاع بھی، یعنی 3 بھائیوں سے جنگ کرنی پڑی۔ باپ کو بھی جو ہے تو یہ ہے اسلام کی برکت کہ اسلام کو جو اپنی کوشش میں اپنے منصوبے میں شامل کر لیتا ہے تو مصیبتیں پریشانیاں تو آتی ہے، لیکن باپ کی دشمنی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ باپ کی دشمنی بال بیکا نہیں کر سکی، 3 بھائیوں کی دشمنی بھی نہیں کچھ کر سکی، 2 بیٹے بھی ان سے باقی ہوئے۔ ایک اکبر نام کا بیٹا کہ مراٹھوں نے اس کو ورگ لایا تھا، شیواجی وغیرہ نے، کہ تو آ جا، ہم تجھ کو بادشاہ بنا دیں گے۔ ان کے ورگلا میں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی ناکام کیا، پھر بعد میں پھر چھوڑ کر افغانستان چلا گیا، وہاں اس کی موت ہوئی۔ لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طرح سے حکومت کا آدھا زمانہ یہاں مہاراشٹر میں گزرا ہے، مراٹھوں سے ان سے جنگ کرتے ہوئے۔ اس میں بھی انگریزوں کی بڑی سازش تھی کہ مراٹھوں کو ان کے خلاف اکسا دیا، جبکہ بہت بڑی طاقت قوت نہیں تھی ہے، لیکن اورنگزیب کو باور کرا کہ یہ بڑی طاقت اور قوت ہے۔ تو 50 سال ان کی حکومت کا جو زمانہ ہے تو ان میں سے 25-26 سال ان کے مہاراشٹر کے یہ پہاڑوں میں، وادیوں میں، جنگلوں میں ان کے گزرے۔ وہ 25 سال ان کے اگر اور دوسری طرف گزرتے تو ہندوستان میں اور بھی بہت زیادہ کچھ ہوتا، لیکن بہرحال یہ کہ 50 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ باپ کی دشمنی کے باوجود، 3 بھائیوں کی دشمنی کے باوجود، 2 بیٹوں کی بغاوت کے باوجود، اتحاد اور اتفاق کی جو بات ہے تو اتحاد اور اتفاق، دین اگر کسی کی زندگی میں کسی نظریے میں تو باپ کا اختلاف بھی کچھ نہیں کر سکا نا، تو دوسروں کا اختلاف کیا کریں گا؟ ہاں، جو دوسرے کاموں کے لیے کرتے تو ان کے لیے وہ اتحاد اور اتفاق ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اسلام سے جو وابستہ ہوتے ہیں تو چھوٹی جمعیت بھی ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ 12 ایسا ہوا کہ تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ حضرت طالوت کے لشکر کا تذکرہ ہے۔ حضرت طالوت جب لے کر نکلے تھے، نہر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا تو زیادہ لوگوں نے پانی پی لیا تھا نا، تو گویا کہ بڑا دھڑا کس طرف ہوا؟ بڑا دھڑا ان کا مخالف ہوا نا، ناکام ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی کس کو عطا کیا؟ حضرت طالوت کو، اور ان کے ساتھ جو 313 کے قریب تھے، تو جالوت پر اللہ تعالیٰ کو غلبہ عطا کیا ہے۔ تو اگر تھوڑے افراد بھی ہیں لیکن وہ دینی نظریے سے وابستہ ہے، دینی جد و جہد سے وابستہ ہے، ان کی فکر میں، ان کے منصوبے میں دین کا غلبہ ہے، نظام کفر کا اور ظلم کا خاتمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ماضی میں بھی ان کو کامیابی عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ آج بھی کامیابی عطا کر رہا ہے۔ اس کی جو واضح مثال ہے افغانستان کی صورت حال بھی ہے۔ 50 ملک کو گئے تھے افغانستان کو شکست دینے کے لیے، افغانیوں کے پاس جو لڑنے کی طاقت اور قوت، جو اسلحہ بہت کم ہے، لیکن اسلام ان کے نظریے تھا، اسلام ان کے پیش نظر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 50 ملکوں کو شکست دے دی۔ اسرائیل بڑی طاقت اور قوت ہے، حماس کے پاس بہت کم طاقت اور قوت ہے، 10 مہینوں سے جنگ جاری ہے، آج بھی اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے، جہاں تک کہ یہ شہادت اسماعیل ہانیہ کی جو شہادت ہوئی ہے، ایک طرح سے دھوکے سے ان کو شہید کیا گیا۔ موساد جو اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے، اور ایرانی حکومت کے بھی کچھ افسران کا اس کو ساتھ مل گیا۔ تحقیقات آ رہی ہے جس جگہ پر ان کو ٹھہرایا گیا تھا تو پہلے سے دوپہر میں وہاں انہوں نے انتظار کر بم رکھ دیا،
تو بہت بڑا کمال ہے کہ یہ یعنی بزدلی سے مارنا چھپ کر. آج بھی روبرو لڑنے کی طاقت اور قوت اسرائیل کے اندر نہیں ہے حماس کے مجاہدین سے. ہم عوام پر بمباری کرنا، عورتوں پر بچوں پر بمباری کرنا بزدلوں کا کام ہے. یہ لڑنے والوں کا کام یہ تھوڑی ہوتا دھوکے سے کسی کو قتل کرنا. تو خیرحال یہ کہ ان کی بھی ان کا لڑکا ایک حیات ہے، عبدالسلام نام ہے، شاید ایک ہی لڑکا باقی ہے. اپریل میں ان کے 3 لڑکے شہید ہو گئے اور بھی پورے خاندان کے 72 افراد. لیکن بہرحال یہ کہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے. تو لڑکے نے کہا کہ ہمارے والد کی خواہش تھی شہید ہونے کی، اللہ نے شہادت ان کو ان کی خواہش پوری کی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ آئندہ کے لیے بھی بہت ساری حماس والوں کے لیے اسے بڑی نصیحت ہے کہ 10 مہینے سے جنگ چل رہی ہے جس کے خلاف، اور اتنی غفلت، اور ایک ہی محافظ، ایک ہی باڈی گارڈ ساتھ میں، اور جس جگہ پر سوئے ہوئے. جبکہ معلوم بات یہ بھی آ رہی کہ ترکی کی جو خفیہ ایجنسی ہے انہوں نے متنبع کر دیا تھا. ایک غلام نبی مدنی کر کے ایک چینل ہے سعودیہ میں وہ چلاتا ہے، اس نے وہ تحقیقات پیش کر رہا کہ ترکیہ کی جو خفیہ ایجنسی اس نے آگاہ کر دیا تھا اس اسماعیل ہانیہ کو، ایران جانے سے منع کر دیا تھا انہوں نے کہ آپ ایران نہ جائیں، اور اگر جاتے تو اکیلے کسی مکان میں نہیں رکنا، جہاں دوسرے مہمان رکے اور بھی دوسرے مہمان تھے نا ان کے ساتھ رکنا. آگاہ کر دیا تھا انہوں، کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ترکی کی جو خفیہ ایجنسی وہ بھی بہت ماہر ہے، اور جو یہ موساد کا اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کا جو منصوبہ تھا اس کا علم اس کو ہو گیا تھا. یہ سب پہلے سے جب چیزیں ہوتی نا، تب ظاہر بات ہے کہ غفلت تو کہہ سکتے ہیں کہ اتنے ایک طرف مکان بنا ہوا ہے، پوری جھاڑیاں ہیں وہاں، اور دونوں جا کر رک رہے، اور 10 مہینے سے جنگ ایک ملک کے ایک بڑی طاقت اور قوت سے لوا لے رہے، تو وہ بے خبر رہ سکتے کیا ایسے شخص سے متعلق جو ایک تنظیم چلا رہا ہے اور ایک ہی محافظ ساتھ میں ہے، اور ایسا مہمان کھانا ان کو دے دیا گیا کہ جو بالکل آبادی سے کٹا ہوا ہے. اور جبکہ ایجنسی نے بتلا بھی دیا تھا کہ تمہارا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن اگر جاتے ہیں تو پھر اگر تمہارے الگ سے کوئی جگہ دیجیے، جگہ تمہارے ٹھہرنے کی، تو اس کو قبول نہیں کرنا. جہاں مہمان رکے ہوئے ظاہر بات ہے وہاں نہیں کر سکتے تھے نا، ان کی بدنامی ہوتی ہے. اور بھی دوسرے ممالک کے مہمان تھے تو ان کے ساتھ وہ تو وہاں نہیں رکھ سکتے تھے نا بم. لیکن یہ آسانی کے ساتھ انہوں نے بم رکھ دیا، اور اسی وقت 2 وہاں سے طیاروں کے ذریعے سے فرار بھی وہاں سے ہو گئے. اور جو مقامی ایجنٹ تھے تو نزدیک جھاڑ تھے، جھاڑوں پہ رکھ کر چاڑ پہاڑوں پر ان کو جھاڑوں پر چڑھے ہوئے تھے. وہ ہرے کپڑے، ہرے پتے ہوتے نا، تو ہرا لباس پہن لیے تھے سب، اور دکھنے والوں کو ایسا لگ رہے تھے کہ کوئی وہاں ہی نہیں، اس لیے کہ ہروں میں ہر کیا کلر نظر آئے گا، منہ پہ بھی ہرے ڈال دیے سب، نیچے بھی. اور جب 1 بجے وہ پہنچے رات میں تو وہاں وہ اس کے ذریعے سے اس کو یہ کر دیے، کنٹرول ہوتا نا بم کا، ایک یہ رہتا اس کو، ہاں ریموٹ کنٹرول کے اس کے ذریعے سے بم دھماکہ کر دیے اس میں شاید. تو خیر جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں اہل حق کے لیے بھی کو بہت ساری نصیحتیں ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کے لیے. علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس کو واضح کیا ہے، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. جہاں بانی سے یعنی حکومت کرنے سے زیادہ ہے حکومت کو سمجھنا. جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، دنیا کو دیکھنے کا کام سب سے زیادہ مشکل ہے. جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، تو سازشیں ہر دور میں ہوتی ہے. اور سازش کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، بس آخر میں اسی مقصود کو ختم کر رہا ہوں. سازش کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ اپنا کام لینا چاہتے ہیں تو اس کو مشہور کرتے ہیں، اس کو مقبول بناتے ہیں. غلام احمد قادیانی کے سے یا انگریزوں کو کام لینا تھا ختم نبوت کے سلسلے میں، تو ان کا طریقہ کیا تھا. غلام احمد قادیانی حالانکہ بہت ذہین نہیں تھا، کن ذہین بھی تھا، کام لینا تھا، تو پہلے اس کو انہوں نے مشہور کیا، مقبول بنایا. کیسے مجبور بنایا؟ یہاں عیسائیوں کا اور مسلمانوں کے مناظرے ہوتے تھے، تو مناظرے میں وہ عیسائی شکست کھا لیتے تھے غلام احمد قادیانی کے سامنے، خود بخود پہلے سے طے ہوتا تھا. یعنی یوں کہہ لیجیے نا، بناوٹ جو مقابلے ہوتے فکس مقابلے ہوتے ہیں نا، تو بنایا اس کو مشہور کرنا تھا غلام احمد قادیانی کو. تو عیسائیوں سے جو مناظرے ہوتے تھے وہ عیسائی پوپ ان کے شکست ہار مان لیتے تھے.
تو اب ظاہر بات ہے مقبول ہو گئے نا کہ عیسائیوں کو غلام محمد قادیانی ہرا دیا، مقبول ہو گئے، کام لینا تھا۔ تو بعد میں جو کام لینا تھا ختم نبوت کا کام انہوں نے لیا، خلافت ترکی سے خلافت کو ختم کرنا تھا، تو کمال اتا ترک کو انہوں نے جو کیا، مقبول جو بنایا، مشہور جو کیا کہ 2-3 جنگیں جو لڑائیوں میں خود ہی کمال اتا ترک سے انہوں نے شکست کھا لی، وہ جو الگ سے جو لڑ رہا تھا تو اس سے شکست کھا لی، مقبول ہو گیا، مشہور ہو گیا، تو بہت سارے مسلمان اس کے گرد جمع ہو گئے کہ برطانیہ کی فوجوں کو اس نے شکست دی ہے، حالانکہ وہ خود برطانیہ کی فوج کا حصہ تھا، لیکن انہوں نے اس لیے بنا تھا کہ تاکہ مسلمانوں کو اس کو مقبول بنانا ہے کہ اس نے عیسائیوں کی فوجوں کو شکست دیا، اس لیے مسلمانوں کو اپنا لیڈر مان لیا اور پھر خلافت وہاں سے ختم ہو گئی ہے۔ تو ہر دور میں سازشیں ہوتی ہے اور آج بھی یہ سازش ہو رہی ہے ہر جگہ پر، جس سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کو وہ مقبول بناتے ہیں، اس کو مشہور کرتے ہیں اور اس سے پھر اپنا کام لیتے ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث سے جو دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ دھوکے میں نہیں آتے، جو صرف ظاہری سے دیکھتے ہیں تو دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور حق کے ساتھ باطل کو بھی سمجھنے اور باطل سے بچنے کی، امت کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔